بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر دو نہریں گزرتی تھی۔ ان نہروں کے ارد گرد جنگل بنا ہوا تھا، جہاں سے ہم لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور جلاتے تھے۔ ہم تینوں دوستوں کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے۔ ہمارے گاؤں پر ہماری دوستی کی دھوم تھی۔ ایک دن ہم تینوں نہر پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے۔ ہم باتوں باتوں میں کافی آگے نکل گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر ہمیں ایک برگد کا درخت نظر آیا۔ اس درخت کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سن رکھی تھی کہ اس پر جن چڑیلوں وغیرہ کا بسیرا ہے۔ جو کوئی بھی اس درخت سے لکڑیاں کاٹتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ ہم تینوں نے کہا آج اسی درخت سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے اپنا سامان وہیں پر ایک طرف رکھ دیا۔ ہم درخت سے لکڑیاں کاٹنے لگے۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی لکڑیاں ہی کاٹی تھی کہ میری نظر اوپر پڑی۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ درخت کے اوپر سے دھوئیں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے گر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو ان کی بھی چیخیں نکل گئی۔ ہم تینوں اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کھڑی تھی، جس کے ہاتھوں کی جگہ سانپ لٹک رہے تھے۔ دو لمبے لمبے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی۔ ناک کی جگہ گھڑا بنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھی اور غصے میں بولے جا رہی تھی کہ بچوں، آج تو تم میری بستی اجاڑ کر چلے گئے ہو، میرے بچوں کو مار دیا ہے، لیکن بہت جلد میں اس کا انتقام تم سے لازمی لوں گی۔ میں نے جلدی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دوڑ لگا دی۔ ہم گھر پہنچ گئے تو ہم نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ ہم نے گھر میں کہا کہ ہمارے پیچھے بھیڑیا لگ گیا تھا، اس لیے ہم اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں۔ رات ہونے والی تھی۔ ہم اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ صبح ہوئی تو مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرے ابو ڈاکٹر کو لے کر آئے، لیکن بخار اتنا تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دونوں دوست ہنسنے لگے۔ کافی دنوں بعد جب میرا بخار نہ اترا تو میرے ابو کو کسی نے مشورہ دیا کہ شہر میں ایک بزرگ ہیں، بہت ہی اللہ والے ہیں، ان سے دم کروا لو تو شاید اس کا بخار اتر جائے۔ میرے ابو اسی وقت اس آدمی سے ان بزرگ کا پتہ پوچھ کر ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو میرے بارے میں بتانے لگے اور ان کو ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ ان بزرگ نے مجھے دم کیا اور کہنے لگے اس پر چڑیل کا سایہ ہے۔ یہ تینوں جب لکڑیاں کاٹنے گئے تھے تو انہوں نے اس چڑیل کے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ جس درخت سے انہوں نے لکڑیاں کاٹی تھی اس درخت پر اس چڑیل کا بسیرا تھا۔ اس کے بچے اس درخت کے نیچے گر کر مر گئے ہیں۔ اب وہ اپنے بچوں کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس چڑیل کو دیکھا تھا، اس لیے اس سے یعنی مجھے بخار ہو گیا ہے۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ مجھے دیا اور کہنے لگے اسے پہن لو، انشاءاللہ وہ چڑیل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ چنانچہ اس تعویذ کی وجہ سے میرا بخار جلد ہی اتر گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس بات کو بھولنے لگے اور ہم تینوں پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم اس واقعے کو بھول چکے تھے اور پھر سے نہروں پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانے لگے۔ ایک دن ہم تینوں نہر کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ میں آگے آگے تھا اور میرے دونوں دوست پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ میں اپنی ہی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس چڑیل نے میرے ایک دوست عظیم پر حملہ کر دیا اور اس کی آواز بھی نہ نکلنے دی اور اس کا خون پی کر اس کا دل نکال کر کھا گئی۔ اور میرے دوسرا جو دوست تھا اس کی طرف بڑھی اور اس کی گردن میں اپنے دانت گھاڑ کر اس کا خون پینے لگی۔ اچانک میری نظر پیچھے پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ چڑیل میرے دوست کی گردن پر سوار تھی اور اس کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میں دوڑا اور جا کر اس کو ایک طرف دھکیل دیا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی اسے جیسے کرنٹ سا لگ گیا۔ وہ پیچھے کھڑی ہو کر کہکہے لگانے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے دوست کو کندھے پر اٹھایا اور گاؤں لے آیا۔ اس کے سانس ابھی باقی تھے۔ میں گاؤں آیا اور سب گاؤں والوں کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ گاؤں والوں نے
میرے دوست کو جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچایا لیکن بے سود۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خوب خون نکل چکا ہے، اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دوست نے بھی دم توڑ دیا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ میرے دونوں دوستوں کی موت میرے سامنے ہوئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میرے دوستوں کو دفنا دیا گیا۔ میں اکیلا رہ گیا، دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا اور ہر کسی کو اپنے دوستوں کا قاتل کہتا تھا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے ہوش آیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے اپنے دوستوں کا اس چڑیل سے بدلہ لینا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے ابو سے ان بزرگ کا پتہ پوچھا اور ان کے پاس چلا گیا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں باہر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے قرآن پاک کو ایک طرف رکھا اور مجھے آواز دے کر اندر بلا لیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کو اپنی داستان سنانے لگا۔ سب کچھ سننے کے بعد میں رونے لگا۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ صبر کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس چڑیل سے اپنے دوستوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا میں تو اس میں تمہارے ساتھ چل تو نہیں سکتا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا، لیکن تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے یہ تلوار تم لے جاؤ، یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس تلوار کی نوک تم اس چڑیل کے سر میں چبو دینا جس سے وہ ایک گیند کی طرح بن جائے گی، تو اس گیند کو تم اٹھا کر میرے پاس لے آنا اور وہاں کسی دھوکے میں نہ آنا، چاہے میں ہی سامنے آ جاؤں، یہ تلوار مت چھوڑنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ان سے اجازت لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ انہوں نے مجھے دعا دی اور کہنے لگے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ کچھ دنوں بعد میں نہر کی طرف چل دیا تو میرے ابو مجھے روکنے لگے اور کہا بیٹا مت جاؤ، وہاں تمہارے لیے موت ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بزرگ سے اجازت لے لی ہے اور انہوں نے مجھے تلوار بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اس چڑیل کو مار دو۔ میرے ابو نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ میں چل پڑا اور اس درخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا لیکن وہ چڑیل میرے سامنے نہ آئی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن بھی میں وہاں جا کر کھڑا رہا لیکن وہ چڑیل نظر نہ آئی۔ اس طرح کہیں دن گزر گئے، وہ چڑیل میرے سامنے نہ آئی اور میں کافی دیر وہاں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر ایک دن میں ان بزرگ کے پاس چلا گیا اور انہیں جا کر کہا میں کئی دنوں سے وہاں نہر پر جاتا رہا ہوں لیکن وہ چڑیل مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا بیٹا وہاں جا کر اس درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا اور کہنا اے شیطان کی اولاد، تیری موت تیرے سامنے آ گئی ہے، ہم نے تم سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس سے اجازت لے کر میں گھر آ گیا۔ اگلے دن میں اس درخت کے پاس گیا اور ان بزرگ نے جو الفاظ کہے تھے وہ دہرائے اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زمین ہلنے لگی اور پتھر اور پتے وغیرہ ادھر ادھر اڑنے لگے۔ میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے وہی چڑیل کھڑی تھی، میرے سر پر خون سوار تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ یکا یک میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس چڑیل نے زمین پر پاؤں مارا تو نیچے سے کئی لمبے لمبے سانپ نکل کر میری طرف بڑھنے لگے۔ ان سانپوں کے منہ اور چہرے انسانوں جیسے تھے، گردن سے پیچھے پیچھے سے وہ سانپ تھے۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے سانپ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ وہ سب سانپ میرے قریب آ گئے۔ میں نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے وہ روحیں ہوں۔ وہ تلوار ان کے جسموں سے گزر کر نکل جاتی تھی۔ میں اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک سانپ اچھلا اور میری طرف چھلانگ لگانے لگا۔ اچانک ہی مجھے جیسے خیال آیا اور میں نے تلوار آگے کر دی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ سانپ اس تلوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اسی حالت میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح وہ سارے سانپ جن کے چہرے انسانی شکل کے تھے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آتے رہے اور میری تلوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب سانپ ختم ہو گئے۔ اس چڑیل نے جب اپنے سانپوں کا یہ حشر دیکھا تو اس نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری جس سے اس کے منہ سے ایک بہت ہی بڑا آگ کا گولا نکلا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ گولا میرے قریب آیا تو میری تلوار والے ہاتھ میں خود بخود حرکت ہوئی اور میری تلوار میرے سامنے آ گئی۔ وہ آگ کا گولا میری تلوار سے ٹکرا کر ختم ہو گیا۔
میں حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف سے مجھے وہی بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا اس تلوار کی طاقت اب ختم ہو گئی ہے، یہ تلوار اب مجھے واپس کر دو، یہ دوسری تلوار لے لو۔ میں آگے بڑھا اور ان کو تلوار دینے ہی والا تھا کہ مجھے غیبی آواز سنائی دی، بیٹا یہ نظر کا دھوکہ ہے، اپنی تلوار مت چھوڑنا۔ اور میں نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اچانک ہی اس شخص کا جو کہ بزرگ کی شکل میں تھا وہ ایک بھیانک بھوت کی شکل میں ہو گیا، اور اس چڑیل کا وہ ساتھی تھا۔ اس کا چہرہ بدلنے لگا اور وہ ایک بہت ہی بھیانک روپ میں آ گیا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تو میں یکایک اچھلا اور تلوار کی نوک اس بھوت کے سر میں چبو دی، جس سے ایک بہت ہی کربناک چیخ مار کر وہ ایک گیند کی شکل میں آ گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا اور چڑیل کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے ساتھ یہ سب دیکھ کر بہت ہی غصے ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اب ہم دونوں لڑنے لگے۔ کافی دیر ہم دونوں لڑتے رہے، پھر اچانک ہی مجھے موقع ملا اور میں نے تلوار کی ایک ضرب اس کے بازو پر لگائی۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اس کا بازو کٹ کر کئی فٹ دور جا گرا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہوا تو اس چڑیل نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو کہ اڑ کر آیا اور اس کے جسم کے ساتھ دوبارہ سے لگ گیا، جیسے کٹا ہی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس دوران وہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب پھر ہم دونوں لڑنے لگے تھے، کافی دیر لڑتے رہے اور اچانک ہی وہ نیچے ہو کر مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اچھل کر اس کے سر پر اس تلوار کی نوک زور سے چبو دی۔ تلوار کی نوک چبھتے ہی وہ چڑیل ایک کربناک چیخ مار کر گیند کی طرح ہو گئی، جس طرح اس کا ساتھ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو بھی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے چل پڑا۔ میں جلدی ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور ان کے سامنے ان دونوں گیندوں کو جو کہ بھوت اور چڑیل تھا رکھ دیا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان بزرگ نے ان دونوں کے ارد گرد حصار کھینچا اور کچھ پڑھ کر ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ دونوں اپنی اصل شکل میں آ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں نے کہا، تم نے میرے دوستوں کو کھا لیا ہے، ان کا خون پیا ہے، اب میں تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے مجھ سے پوچھا، تم انہیں کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایسی زبردست سزا ملے کہ ان کی ساری نسلیں یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا، پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، کیا کام؟ مجھے تو وہ کہنے لگے، بیٹا تم ان پر اپنا خون چھڑکو، یہ خون ان پر کوڑوں کی مانند برسے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے ایک چھری پکڑی اور اسے اپنے بازو پر زخم لگایا اور اس زخم سے نکلنے والا خون ایک مٹی کے پیالے میں جمع کیا تو ان بزرگ نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور ان دونوں پر آہستہ آہستہ چھڑکنے لگے۔ وہ خون کے قطرے جہاں جہاں ان پر گرتے تو وہاں سے ان کے جسموں سے دھواں اٹھتا رہا اور وہ ایسی کربناک اور ایسی دل دہلا دینے والی چیخیں مارنے لگے کہ مجھے اپنے ارد گرد در و دیوار ہلتے ہوئے نظر آئے۔ کافی دیر تک ان کی چیخیں بلند ہوتی رہی، پھر بزرگ نے وہ مٹی کا پیالہ ایک طرف رکھا اور منہ میں کچھ پڑھ کر ان دونوں پر پھونک ماری، جس سے ان کو آگ لگ گئی اور ان کی چیخیں پھر سے بلند ہونے لگی۔ میں ان کی چیخیں سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ان کی چیخیں ختم ہو گئی اور ان کے جسموں کی راکھ بن کر غائب ہو گئی۔ میں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے گھر والوں اور سب گاؤں والوں کو اس چڑیل کے بھیانک انجام سے آگاہ کر دیا۔ آج میں بہت ہی خوش تھا کیونکہ آج میں نے اپنے دونوں دوستوں کا انتقام لے لیا تھا جو کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔